آپ دیکھ رہے ہیں چراغ قصوری یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ماں کا ذکر کریں گے، وہ عظیم ماں جس نے ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ فرعون کے دربار کے اندر کھڑی ہو کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا اور فرعون کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان ایمان والوں کا ہی ذکر جو ثابت قدم رہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، انہیں نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ فرعون کے دربار کے اندر فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ نیک عورت تھی، وہ ایک نیک عظیم خاتون تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ بڑا عرصہ گزر گیا تھا، فرعون کی بیٹی کی وہ خدمت کیا کرتی تھی، اور فرعون اور اس کی بیٹی اس عورت پر راضی تھے۔ وقت گزر رہا تھا، ایک دن یہی خاتون، یہی عظیم عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی، تو اچانک اس خادمہ کے ہاتھ، اس عورت کے ہاتھوں سے کنگھی چھوٹی اور زمین پر گر گئی۔ جائے زمین پر کنگھی گری تو اس عورت نے کہا سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو فرعون کی بیٹی نے آگے سے کہا، اے میری خادمہ، کیا تم میرے باپ کا ذکر کر رہی ہے؟ تو آگے سے اس عظیم عورت نے کہا، میں تیرے باپ کا ذکر نہیں کر رہی، میں اپنے اور تیرے رب اور اس ساری کائنات کو پالنے والے رب کا ذکر کر رہی ہوں۔ وہ رب جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ رب جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ رب جس نے کلمہ کن سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جسے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو میرا نمرود کا بھی رب ہے، جو فرعون کا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، میں اس رب کی ثنا کر رہی ہوں۔ تو آگے سے فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ تو آگے سے اس عظیم خاتون نے کہا، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی، بلکہ میرا رب الہ ہے، میرا رب اللہ رب العزت ہے، میرا رب وہ ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے آگے سے کہا، میں یہ بات اپنے باپ سے کرتی ہوں اور تیری میں شکایت لگاتی ہوں کہ تم نے ایک نیا معبود تلاش کر لیا ہے۔ تو آگے سے اس عظیم خاتون نے کہا، جا کر بتا دو، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اللہ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد فرعون کی اس بیٹی نے اپنے باپ کو جا کر شکایت کر دی کہ یہ جو خادمہ ہے، یہ جو لونڈی ہے، یہ جو ہماری باندی ہے، یہ ایک اور رب کی عبادت کرتی ہے۔ فرعون کے دربار کے اندر اس نے اپنے دربار کے اندر اس عورت کو بلوا لیا۔ جب یہ عورت فرعون کے سامنے آئی تو فرعون نے کہا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے تو کسی اور رب کی عبادت کرتی ہے، کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو آگے سے اس عورت نے کہا، میں تجھے نہیں مانتی، بلکہ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو آگے سے فرعون نے اس بات کو سننے کے بعد فرعون حیران ہو گیا اور اس نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میری بات کے اندر ذہن کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرعون نے آگے سے کہا، میں تیرے بچوں کو ہلاک کر دوں گا، میں تیرے بچوں کو زندہ قتل کروا دوں گا، میں تیرے بچوں کو ذبح کروا دوں گا، لہٰذا تو مجھے مان لے، مجھ پر ایمان لے آ، میں تیرا رب ہوں۔ تو آگے سے اس عظیم ماں نے کہا، اس عظیم عورت نے کہا، اس عظیم خاتون نے کہا، اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور میرے ساری اولاد کو قتل کروا دے، پھر بھی میں اپنے رب کا نام نہیں چھوڑوں، میرا رب اللہ رب العزت ہے۔ تو آگے سے فرعون نے کہا، ایک دیگ کو ابالا جائے، گرم پانی اس کے اندر ڈالا جائے، اس کے اندر تیل ڈالا جائے اور دیگ کے نیچے لکڑیاں ڈالی جائیں اور اس دیگ کو تپایا جائے اور اس تیل کو خوب گرم کیا جائے۔ پھر اسی طرح فرعون کے حکم پر دیگ کو تیار کیا گیا، بہت بڑی دیگ تھی جس کے اندر تیل کو ڈال کر تپایا گیا
بہت گرم کیا. جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اس عورت کے ایک شیرخوار بچے, چھوٹے سے بچے کو اس دیگ کے اندر ڈلوانے کا حکم دے دیا. فرعون نے کہا اے اللہ کی بندی, جس رب کو تو مان رہی ہے, اگر تو چاہتی ہے بچنا چاہتی ہے, اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو یاد رکھ تو مجھ پر ایمان لے, اپنے رب کو چھوڑ دے, نہیں تو میں تیرے بچے کو دیکھ کے اندر ڈال رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا تو جو مرضی کر لے, میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ ہے ایمان پر ثابت قدمی. تو سامعین محترم, فرعون نے اس عظیم ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو دیگ کے اندر ڈال دیا. الغرض وہ بچہ جو چھوٹا سا تھا, اس کی ہڈیاں تیرنے لگی اس دیگ کے اندر, اور اس کا جسم جل گیا اور بچہ انتقال کر گیا. سامع محترم, فرعون نے کہا اب بھی تیرے پاس موقع ہے, نہیں تو میں تیرے دوسرے بچے کو بھی دیگ کے اندر ڈالوں گا, اس سے پہلے تو مجھ پر ایمان لیا. اس عظیم ماں نے کہا, اس عظیم خاتون نے کہا, اس عظیم خادمہ نے کہا, اے فرعون اگر میری بات پہلے والی ہے تو جو مرضی کر لے, میں تجھے نہیں مانتی, میں اپنے رب کو مانتی ہوں. تو سامعین محترم, فرعون نے اس عظیم ماں کے دوسرے بیٹے کو بھی اس دیگ کے اندر ڈلوا کر ہلاک کرا. اس کے دو بچے جو تھے وہ اس دیگ کے اندر جل کر ہلاک ہو گئے, انتقال کر گئے. اس فرعون ظالم نے ان بچوں کو شہید کروا دیا, ان بچوں کو قتل کروا دیا. تو سامعین محترم, اب باری تھی اس عظیم خاتون کی. اب فرعون نے کہا ابھی تیرے پاس وقت ہے, تو مجھ پر ایمان لے آ, میں تیرے بچوں کو تو میں نے ہلاک کر دیا, لیکن میں تجھے چھوڑ دوں گا. فرعون نے جب یہ بات کہی تو آگے سے اس عظیم خاتون نے, اس عظیم ماں نے یہ کہا, اے فرعون تو نے میرے بچوں کو ہلاک کروا دیا, اگر تو مجھے بھی قتل کر دے تو بڑی بات نہیں ہے, میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی. تو سامعین محترم, الغرض اس عظیم ماں کو, اس عظیم خاتون کو فرعون نے حکم دیا کہ اس عظیم خاتون کو بھی, اس عورت کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے. الغرض اس عورت کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا, اور یہ دو بچے اور ایک عظیم خاتون ایمان پر ثابت قدمی کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئی. تو سامعین محترم, یہ وہ عظیم لوگ تھے جو ایمان پر ثابت قدم رہے, جنہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنی اولادوں کو بھی اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ لیا, لیکن یہ اپنے رب پر ایمان ان کا ثابت قدم رہا, اپنے رب کی ہمیشہ عبادت کرتے رہے, اور ظالموں کے سامنے بھی انہوں نے اپنا سر جھکایا نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں. سامعین محترم, اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. سامعین محترم, یہ وہ لوگ تھے جو ایمان پر ثابت قدم رہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. کائنات کے شہنشاہ, میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی شب ایک جنت کے اندر بڑی خوبصورت خوشبو دیکھی, بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی, اور میں نے اس خوشبو کو ملاحظہ کیا. اس خوشبو کو سونگنے کے بعد میں نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ کس کے گھر سے آ رہی ہے, اور یہ خوشبو کس کے لیے ہے؟ تو آگے سے جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ خوشبو والا گھر, یہ خوشبو والا محل اس عظیم عورت کے لیے ہے جس نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا. یہ گھر اس عورت کے لیے ہے. تو آگے سے اللہ رب العزت کے پیارے رسول بڑے خوش ہوئے, اور آپ نے فرمایا جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہے, ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے, بلکہ یہ اللہ پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ رب العزت